حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پچھلے جمعے کو ہم نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سرکار کا ذکر کیا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ آئندہ جمعے کو ہم حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ مگر جب میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا، تفاسیر کو، احادیث کی کتابوں کو پورا ہفتہ میں پڑھتا رہا، تو میں نے ضروری سمجھا کہ پہلے علامات صغریٰ کا ذکر کیا جائے، قیامت کی علامات صغریٰ کا ذکر کیا جائے، اور پھر علامات کبریٰ کا ذکر کیا جائے۔ تو جب ہم علامات کبریٰ کا ذکر کریں گے تو اس کے اندر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب حضرت امام مہدی علیہ السلام اور خردجال اور یاجوج ماجوج، یہ ساری چیزوں کا مفصلاً ذکر آ جائے گا۔ تو آج ہم قیامت کی علامات صغریٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے بارے میں ہر چیز کو بیان کر دیا۔ علامات صغریٰ کو بھی بیان فرمایا، چھوٹی علامات، اور قیامت کی بڑی علامات کو بھی سرکار نے بیان فرما دیا۔ حتیٰ کہ آپ اینڈ پہ سنیں گے کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ جناب نے بیان کر دیا۔ ایک بڑی بنیادی چیز محدثین مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے موت کے وقت کو مخفی کیوں رکھا ہے، اور نمبر 2، قیامت کے وقت کو اللہ نے مخفی کیوں رکھا ہے۔ ایک وجہ اب شروع میں بیان کر دیتا ہوں اور ایک وجہ اینڈ پہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلی وجہ جو اللہ پاک نے موت کو اور قیامت کو مخفی رکھا، اس کا راز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا کہ تو نے میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ اللہ رب العزت کے سامنے نعوذ باللہ بڑی ڈٹائی سے کہنے لگا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے یا اللہ تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ میں چمک ہے، شعلہ ہے، بلندی ہے، اور مٹی میں پستی ہے، وہ پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے، جتنا مرضی اوپر لے جاؤ چھوڑو نیچے آتی ہے، آگ کو جتنا جلاؤ اوپر جاتی ہے۔ تو اس نے اپنی عبادت پر، اپنے علم پر، اپنے مرتبے پر اس نے تکبر کیا۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کو فرمایا، جب اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی اور اللہ کے سامنے تکبر کرنے لگا، تو اللہ پاک نے فرمایا، قال فاخرج منها فإنك رجیم، میری بارگاہ سے دفع ہو جا، تو مردود ہو گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک
کہ قیامت کے دن تک تیرے اوپر لعنت ہے۔ اس نے عرض کی باری تعالیٰ میں نے اتنی عبادت کی، اتنے سجدے کیے، اتنی تاب فرمانی کی، اتنی خدمت کی، وہ فرشتہ تو تھا نہیں، میں جن تھا، اور عبادت کرتے 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 تاب فرمانی کرتے کرتے میں اتنا تیری بارگاہ کا مقرب ہوا، سارے فرشتوں کا استاذ بنا، سارے خزانوں کی چابیاں ملی، جنت کی چابیاں ملی، تو سب عبادت ریاضت سے میں نے یہ مرتبہ پایا۔ تو آج اس آدم کو سجدہ نہیں کیا تو مجھے مردود کر دیا اور نکال رہا ہے، تو یا اللہ میری عبادتوں کا کچھ تو صلہ دے۔ اللہ پاک نے فرمایا ابلیس تو خود ہی مانگ لے، خود ہی مانگ لے، جو کہتا ہے دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا یا اللہ اس انسان کے اندر داخل ہونے کی طاقت دے دے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ دے دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ انسان کے ناک کے نتنوں سے داخل ہوتا ہے، دماغ میں جاتا ہے، دماغ سے دل میں، دل سے دماغ میں، جس طرح تیزی سے خون جسم کے اندر گردش کرتا ہے، اس خون کے اندر وہ دوڑتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے اور برے خیال ڈالتا ہے اور حق سے پھسلاتا ہے اور راہ حق سے بہکاتا ہے۔ جب اللہ نے اس کو یہ طاقت دے دی تو اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا قال فبعزتک، یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لأغوینہم اجمعین، اب ان سب کو میں اغوا کر لوں گا۔ اس کے اندر داخل ہونے کی طاقت تو تو نے دے دی ہے، اب باری تعالیٰ ان سارے انسانوں کو میں اغوا کر لوں گا، اپنے چنگل میں پھنسا لوں گا اور اپنی تاب فرمانی کرواؤں گا اور تیری نافرمانی کرواؤں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، جو تیرے سچے سچے صاحبان اخلاص بندے ہوں گے، ان پر تو میرا کوئی داؤ نہیں چلے گا، اور اس کے علاوہ جو باقی بچیں گے وہ پھر بچیں گے نہیں، سب کو اغوا کر لوں گا۔ اب وہ حاصل کلام بات آئی ہمارے موضوع کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے اس کو اتنی طاقت دے دی اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر وہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا تھا کہ سب کو اغوا کر لوں گا، اور میرے بازار بھرے ہوئے ہوں گے، میرے سینمے بھرے ہوئے ہوں گے، ہاں جی، اور تھیٹر بھرے ہوئے ہوں گے، اور بازار بھرے ہوئے ہوں گے، اور سیرگاہیں بھری ہوئی ہوں گی، اور میری برائی کے اڈے بھرے ہوئے ہوں گے، تیرے ذکر کی مجلسیں، تیرے گھر سب ویران ہوں گے۔ تو جب اس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا اور اتنی اس کو طاقت مل گئی، اور طاقت ملنے پر وہ دعویٰ کرنے لگا، تو حضرت آدم علیہ السلام ہمارے بابا رونے لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا آدم اب تو کیوں روتا ہے؟ عرض کی باری تعالیٰ اس ظالم کو اتنی طاقت دے دی ہے، یہ میری ساری اولاد کو اغوا کر کے لے جائے گا، سب کو دوزخ میں لے جائے گا، جہنم کا ایندھن بنا دے گا، اور رونا تو اور کیا کروں۔ فرمایا آدم تو بھی نہ رو، اس کو اگر اتنی طاقت دی ہے تو تیری اولاد کو اتنی مہلت دیتا ہوں، موت کے فرشتے نظر آنے سے پہلے پہلے جو بھی توبہ کر لے گا ہم سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ وعدہ رہا پیارے آدم، بھلے اس کی زندگی 1000 سال کی ہو اور صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں، کفر و شرک سے ہی بھری ہوئی ہو، اور سچے دل سے وہ تائب ہو جائے موت آنے سے پہلے پہلے، ہمارا وعدہ راجا پیارے آدم سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جناب نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے۔ اب عزیزان محترم، رب نے وعدہ کر لیا کہ موت آنے سے پہلے پہلے، موت کے فرشتے نظر آنے سے پہلے پہلے جو بھی توبہ کر لے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔
سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جانا، یہ علامات کبریٰ میں سے علامت ہوگی کہ جب قیامت آئے گی تو سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب مغرب سے طلوع ہوگا سورج تو سب کافر جو بے ایمان ہوں گے وہ دیکھ کے کہ یہ فرمایا جاتا تھا قیامت سے پہلے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، تو سب کلمہ پڑھ لیں گے، مگر آرڈر ہوگا اب کلمہ پڑھنا قبول نہیں ہے، اب ایمان لانا مقبول نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے موت کو بھی مخفی رکھا اور وقت قیامت کو بھی مخفی رکھا کہ ہر کوئی ڈرتا رہے۔ اگر یہ بھی پتہ چل جاتا کہ فلاں، جب یہ وعدہ کر لیا کہ موت آنے سے پہلے موت کے فرشتے نظر آنے سے پہلے جو بھی توبہ کر لے گا سارے گناہ معاف کر دیں گے، اب اللہ پاک بتا دیتا کہ بھی فلاں بندہ فلاں بن فلاں جو ہے وہ 2021 اکتوبر میں 8 تاریخ کو فلاں وقت فوت ہو جائے گا، تو وہ بندہ جی بھر کے گناہ کرتا، زناکاریاں کرتا، بدکاریاں کرتا، کم تولتا، ملاوٹیں کرتا، جتنے ظلم ہو سکتے کرتا، جو ہو سکتا کرتا، اس کو پتا تھا وعدہ تھا موت سے پہلے توبہ کر لے معاف کر دیں گے، تو وہ 8 اکتوبر سے پہلے 1-2 دن پہلے یا ہفتہ پہلے توبہ کر لیتا اور وعدے کے مطابق اللہ کو معاف کرنا پڑتا، اور یہ ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، پھر یہ جنگل کا قانون بن جاتا۔ اس لیے اللہ پاک نے موت کو مخفی رکھا، موت کی تلوار ہر وقتوں پر لٹکتی رہتی ہے اور ہر کوئی ڈرتا رہتا ہے موت نہ آ جائے، کہیں گناہوں میں مر نہ جاؤں، حالت گناہ میں ہوں اور بلاوا نہ آ جائے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے پہلا راز تو محدثین نے یہ بیان کیا قیامت کو اور موت کو مخفی رکھنے کا کہ ہر وقت بندہ ڈرتا رہے، اس کے دل میں خوف رہے، نڈار اور بے باک نہ ہو جائے۔ اچھا اب ہم علامت صغریٰ اور علامت کبریٰ جب پڑھتے ہیں تو مفسرین نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس سے لے کر حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے تک علامات صغریٰ کا ظہور ہوگا، اور بہت سی علامات کا ظہور ہو چکا اور بتدریج ہوتا جائے گا، اور جو جناب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر علامت حضرت امام مہدی علیہ السلام تک ظاہر ہوگی، علامات صغریٰ۔ اور پھر جب آپ تشریف لے آئیں گے پھر تب سے لے کے باقی جو رہ جائیں گی علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ وہ قیامت تک ساری کی ساری ظاہر ہو جائیں گی۔ عزیزان محترم، اللہ پاک نے فرمایا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند ٹکڑے ہو گیا تو اللہ نے فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ یہ جو میرے مصطفیٰ کی انگلی اٹھی ہے اور چاند کا کلیجہ چر گیا ہے، یہ نشانی ہے لوگوں کہ قیامت قریب آ گئی۔ اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا یہ نشانی تھی قیامت قریب آ گئی، صحابہ کرام کا پھر چلے جانا نشانی تھی قیامت قریب آ گئی۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی نشانیوں کو بیان کیا، چونکہ وقت بہت مختصر ہے 1-2 پہ ہی ہم بات کر سکیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ارض حجاز سے ایسی آگ نمودار نہ ہو جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں نظر آنے لگ جائیں۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا ارض حجاز سعودی عرب کو کہتے ہیں، فرمایا وہاں سے ایسی آگ نکلے گی، ایسی بلند و بالا آگ شعلہ زن ہوگی کہ اس کی روشنی میں بصرہ میں چلتے وہ اونٹوں کی گردنیں نظر آئیں گی۔ اسی طرح سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں 30 کذابوں کا خروج نہیں ہوگا۔ 30 دجال نکلیں گے، جس طرح مسیلمہ کذاب ہوا، یہ قادیانی ہوا، تو فرمایا اس طرح 30 کذاب میری امت میں ظاہر ہوں گے، ان میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا نعوذ باللہ میں نبی میں رسول ہوں۔ فرمایا یہ بھی ہوگا، یہ بھی نشانی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے۔ پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ ہر روز مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے، مگر فرمایا وقت آئے گا کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور نکلے گا، اور ہر کوئی دیکھ لے گا اور سب کلمہ پڑھ لیں گے، تو پھر اپنا چہرہ دکھا کے بلند ہو کے سورج پھر واپس غروب ہو جائے گا، اور پھر ادھر سے ہی آ کے طلوع ہوگا مشرق کی طرف سے۔ یہ بھی آقا علیہ السلام نے نشانی بیان کی۔ اسی طرح سرور دو جہاں اور سرکار نے فرمایا اس وقت کافر لوگ کلمہ پڑھ لیں گے، مگر اس وقت کلمہ پڑھنا ان کا قبول نہیں ہوگا۔ اس وقت کلمہ پڑھنا مقبول وہی صاحب ایمان ہوں گے جو سورج ادھر سے طلوع ہونے سے پہلے صاحب ایمان ہوں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک درندے انسانوں کی طرح انسانوں سے کلام نہیں کریں گے۔ فرمایا درندے بولیں گے، انسانوں کی طرح کلام کریں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انسان کے کوڑے کا پھندا باتیں کرے گا اور اس کی جوتی کا تسمہ باتیں کرے گا۔ یہ حضور نے نشانیاں بیان کی۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے لوگوں کہ میری امت میں سے علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، اور اس طرح میرا دین غریب ہو جائے گا اور لوگ دین سے بے بہرا ہو جائیں گے کہ لوگوں دین کا کوئی طالب نہیں رہے گا، دین کا کوئی تمنا ہی نہیں رہے گا، اور حال یہ ہو جائے گا مسجدوں میں نماز پڑھانے کے لیے کوئی امام نہیں ملے گا۔ اس کے اوپر میں مزید انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیک لوگ، صالحین، اللہ کے محبوب برگزیدہ بندے ایک ایک کر کے چلے جائیں گے، پیچھے پھر تل چٹ بھوسی رہ جائے گی۔ فرمایا خدا کے محبوب اور برگزیدہ بندے سب چلے جائیں گے۔ پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سرکار نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا، غربت افلاس کا یہ عالم ہوگا، اور پریشانیاں اور مصائب اور آلام اور دکھ اور رنج اور غم لوگوں کو یوں گھیر لیں گے کہ ایک جیتا جاگتا انسان کسی کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور اس کے پاس کھڑا ہو کے ٹھنڈیا بھر کے کہے گا ہائے کاش تیری جگہ میں پڑا ہوتا تو کتنا سکون سے پڑا ہے، اور میں کتنا مجبور اور پریشان ہوں، کاش تیری جگہ میں مرا ہوا ہوتا۔ اس طرح کے بھی حالات ہوں گے۔ اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، فرمایا زمانہ متقارب ہو جائے گا، حتیٰ کہ سال مہینوں کی طرح گزر جائیں گے، مہینے ہفتوں کی طرح گزر جائیں گے، ہفتے دنوں کی طرح گزر جائیں گے، اور دن گھنٹوں کی طرح گزر جائیں گے، اور گھنٹے آگ کے شعلے کی طرح گزر جائیں گے۔ زمانہ متقارب ہو جائے گا، قریب ہو جائے گا، اس میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اب یہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو عظیم جماعتوں کے درمیان جنگ نہ ہو، ان میں بہت بڑی جنگ ہوگی اور ان کا دعویٰ ہوگا، وہ دونوں کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں، اور فرمایا حتیٰ کہ 30 دجالوں کذابوں کا ظہور ہوگا،
ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا نعوذ باللہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور فرمایا حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، زلزلے کثرت سے آئیں گے، زمانہ متقارب ہو جائے گا، فتنوں کا ظہور ہوگا، قتل کثرت کے ساتھ ہوں گے، بکثرت قتل ہوں گے. یہ ساری چیزیں جناب پاک 1500 سال پہلے بیان کر گئے. دیکھیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ بہت سی چیزیں بتا رہا ہوں ظاہر ہو چکی اور بہت سی ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی جائیں گی جو جو میرے آقا نے فرمایا. اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں، فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا، زمین کے اوپر جتنے بھی صاحبان ایمان ہوں گے، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، جن کے دل کے اندر ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک ایک نرم ملیم خوشبودار ہوا بھیجے گا. مسلمان ایسے سانس میں کھینچ کے اندر لے جائیں گے اور ہر صاحب ایمان وفات کو آ جائے گا. فرمایا لوگوں قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی تباہ کاریاں کفار دیکھیں گے، صاحبان ایمان کو اللہ پہلے اٹھا لے گا. یہ فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ہے. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں پھر اشرار بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے، کافر اور بدکار لوگ رہ جائیں گے جن کے اوپر قیامت بپا ہوگی. نیک لوگوں کو اللہ پاک اٹھا لے گا. پھر میں نے عرض کیا انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں اگلے جمعے عرض کروں گا. پھر رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 علامات کبریٰ وہ ظاہر ہوں گی، جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو پھر ان کے ساتھ ہی قیامت بپا ہو جائے گی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دھواں اٹھے گا، اس کی تفصیل آگے بیان کروں گا. خردجال کانا آئے گا، دابت الارض صفا پہاڑی سے ایک بہت بڑا جانور نکلے گا، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لائیں گے اور عرب کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی طرف دھکیل کے لے جائے گی. جس طرح چرواہا اپنی بکریوں کو ڈنڈے سے مارتا ہے اور ڈراتا وہ آگے آگے لے کے جاتا ہے، ڈنڈا مارتا ہے وہ ڈرتی آگے بھاگتی ہیں، میں آگ پیچھے لگ جائے گی، لوگ سمٹ کے آگے آگے دوڑیں گے حتیٰ کہ ہر طرف سے آگ میدان حشر میں لوگوں کو جمع کر دے گی. تو عزیزان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حضرت امام مہدی علیہ السلام نہیں آ جاتے. اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہو جاتا، دابت الارض آئے گا، ساری چیزوں کو جناب نے بیان کیا. بس 1-2 علامات صغریٰ پہ تھوڑی سی بحث کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت آئے گی، قیامت سے پہلے علامات صغریٰ بیان کرتے ہوئے جناب نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا علامات صغریٰ میں سے یہ ہے کہ فرمایا لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، یعنی لونڈی کے پیٹ سے آقا پیدا ہوگا. اس کی شرح بیان کرتے ہوئے شارحین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قیامت کے قریب میری امت کا یہ حال ہو جائے گا، ماں جس بیٹے کو جنم دے گی، ماں جس بیٹے کو اپنے پیٹ سے پیدا کرے گی، وہ بیٹا ماں پر یوں حکم چلائے گا، یوں حکم چلائے گا کہ یوں لگے گا یہ آقا ہے اور یہ اس کی لونڈی ہے. کیا اب یہ ہو نہیں رہا؟ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی اولادوں کا کیا یہ حال نہیں؟ ماں باپ دل برداشتہ ہو کر کیا ہر وقت اولادوں کو بد دعائیں نہیں دیتے اور ہم وقت نہیں کہتے کہ اس اولاد سے تو ویسے ہی بہتر تھا میں؟ میرے آقا نے صدیوں پہلے اشارہ فرمایا ایسی نافرمان اولادیں ہوں گی کہ جس ماں کے پیر سے پیدا ہوں گی ان پر جو رعب کریں گے، جو بدتمیزی کے ساتھ بلائیں گے، جو حکم کریں گے کہ لگے گا کہ یہ اس کی کوئی لونڈی اور باندی ہے اور یہ اس کا کوئی آقا ہے. تو یہ علامت کا بھی ظہور ہو چکا. اسی طرح سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامات صغریٰ میں سے یہ ہے
قربان جاؤں میرے آقا کی نگاہ نبوت کا عالم دیکھیے. آج سے 300-400 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسے ہوگا. میرے آقا نے 1400 سال پہلے فرمایا لوگوں یہ جو ننگے پاؤں والے ہیں جن کو پہننے کے لیے جوتے نہیں ملتے اور پہننے کے لیے کپڑے نہیں ملتے، ننگے بدن ننگے پاؤں والے، محتاج غریب بکریوں کے چرواہے، میرے آقا نے فرمایا تم دیکھو گے یہ اور ان کی اولادیں بڑے بڑے اونچے محلات بنائیں گے، اونچے اونچے پلازے بلڈنگیں بنائیں گے اور یہ فخر کریں گے کہ دیکھیں گے میرا پلازہ تم سے بڑا ہے، میرا پلازہ تم سے بڑا ہے. اب عربیوں کا حال دیکھ لو. دبئی سارا پلازوں سے بھرا ہوا، مکہ پاک مدینہ پاک ہم نے اونچی اونچی بلڈنگیں اور عمارتیں دیکھی. جو آج ہم دیکھ رہے ہیں 1500 سال پہلے سرور دو جہان اپنی نگاہ پاک سے دیکھ رہے تھے. ماں گھمنڈ کریں گے، اونچی اونچی عمارتیں پلازے بنا کے فخر کریں گے، غرور کریں گے، گھمنڈ کریں گے اور بندے کو بندہ نہیں سمجھیں گے. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو آپ کے سامنے یہ بھی میرے آقا کا فرمان ظاہر ہو چکا. اسی طرح عزیزان محترم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کہ قیامت جب آئے گی، قیامت سے پہلے لوگوں علم اٹھ جائے گا، دنیا سے علم اٹھ جائے گا. فرمایا جہالت عام ہو جائے گی. عزیزان محترم اب آپ کے سامنے سب معاملات ہیں، آپ غور سے دیکھیں کہ کس طرح ہم دین سے بے بہرا ہو گئے. میں آپ کے سامنے دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ 100 بندہ جمع کر لیں، 100 بندہ جمع کر کے کھڑا کریں اور ان سے آپ پوچھیں جی بتائیں غسل کے فرض کتنے ہیں، غسل کا سنت طریقہ کتنا ہے، تو خدا کی قسم 10 بھی صحیح نہیں بتا سکیں گے. آپ 100 بندہ کھڑا کر لیں اور ان سے پوچھیں بتائیں جی نماز کی شرائط کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات مکروہات کیا ہیں. میں کہتا ہوں 2-4 بندے بتا لیں بڑی بات ہے. اس لیے لوگوں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک تو یہ ہے اس لیے علم اٹھ جائے گا، ایک معنی تو یہ ہے جناب نے فرمایا جن کے پاس علم ہوگا، صاحبان علم لوگ ایک ایک کر کے اٹھتے جائیں گے، انتقال کرتے جائیں گے، وفات پاتے جائیں گے اور مزید لوگ عالم بنیں گے نہیں. لوگوں کے دلوں کے اندر دین کی قدر نہیں ہوگی، دین کی طلب نہیں ہوگی، دین کی پیاس نہیں ہوگی، وقت نہیں ہوگی. اب آپ کے سامنے ہے سارا معاشرہ. آج لوگ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا پسند کرتے ہیں، انجینئر بنانا، وکیل بنانا پسند کرتے ہیں، عالم بنانا کوئی پسند نہیں کرتا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ عالم کی کیا عزت ہے، معاشرے میں عالم کو کون کیا عزت دیتا ہے. ہر کوئی دیکھتا ہے. آپ لوگوں کی بود و باش دیکھیں، علماء ایک طرف رکھ دیں اور دوسری طرف آپ سیاستدانوں کی بود و باش دیکھیں. آپ ججز کو دیکھیں، وکلاء کو دیکھیں، سیاستدانوں کو دیکھیں، ان کو بھی چھوڑ دیں. میں آپ سے دعوت سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ ناچنے والوں کو دیکھیں، آپ گویوں کو دیکھیں، آپ ڈرامے کرنے والوں کو دیکھیں، آپ کرکٹروں کو دیکھیں، ان کی مالداری دیکھیں، ان کی کوٹھیاں بنگلے دیکھیں، ان کے بینک بیلنس دیکھیں، ان کا لائف سٹائل دیکھیں اور دوسری طرف علماء دیکھیں کہ ساری رات ساری زندگی مسجدوں کے کھڈوں میں گزار دیتے ہیں بیچارے اور مجبور ہیں. کسی کو کیا خبر کہ کوئی کس طرح زندگی گزارتا ہے، کس نے کس طرح اپنی سفید پوشی کو قائم رکھا ہوا ہے. ہر وقت علماء کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں کے زیر بار رہتے ہیں، لوگوں کے ممنون رہتے ہیں، احسان مند رہتے ہیں اور مجبور ہیں لوگوں کی صدقات خیرات میل کو چیل کھانے پہ. تو جب حال یہ ہو تو بتاؤ کون دین سیکھے گا، کون عالم بنے گا. نتیجہ یہ نکلا کہ جو صاحبان علم علماء تھے انہوں نے بھی اپنے بچوں کو علم پڑھانا چھوڑ دیا.
اور آہستہ 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 حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میرا دین غریب ہو جائے گا، میرا دین کا کوئی طالب نہیں رہے گا، کوئی تمنا ہی نہیں رہے گا، میرا دین غریب ہو جائے گا لوگوں۔ اور یہ سمٹ کر فرمایا مدینہ سے چلا تھا، اور خدا کی قسم جس طرح سانپ فرمایا سمٹ کے اپنے دل میں سوراخ میں چلا جاتا ہے، اسی طرح یہ سمٹ کے میرے مدینے میں آ جائے گا۔ اس کا کوئی طلبگار نہیں ہوگا، اس کا کوئی تمنا ہی نہیں ہوگا۔ کیا یہی حال ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کے دل کے اندر دین کا شوق ہے، اس علم کی چاہت ہے۔ آپ کے سامنے دیکھیں، مساجد جا کے دیکھیں، آپ ہفتے بعد جمعہ آتا ہے اور جمعے کے دن آدھا گھنٹہ خطاب ہوتا ہے، کتنے لوگ آ کے سنتے ہیں؟ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، جی اذان ہولے پھر جائیں گے۔ دین کی طلب بھی نہیں، دین کی پیار۔ یہ آپ کے سامنے ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں 100 بندے نے سنا، 200 نے سنا، زیادہ 400 نے سن لیا، اور اس کے بالمقابل آپ فحاشی کے پروگرام دیکھیں، 10 ملین نے، 20 ملین نے، 30 ملین نے دیکھیں۔ اس سودے کا طلبگار ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ایک وقت تھا آپ دیکھیں جب دین کے طلبگار تھے، جب اس سودے کے لوگ تمنائی تھے۔ آپ پیچھے ذرا نگاہ ڈالیے، بغداد ہے، خدا کی قسم حضور غوث الاعظم سرکار کی مجلس سے وعظ ہے، اور 70 ہزار لوگ آپ کا خطاب سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور پڑھ کر دیکھیے، ابو بکر جعفر بن محمد ترکی فریابی ترکستان سے بغداد آئے تو شہر کے عوام و خاص نے جوش اور مسرت میں تبلو اور تنبورے بجا بجا کر نہایت پرشکوہ استقبال کیا۔ اور جب آپ درس دینے کے لیے بیٹھے، خدا کی قسم مجلس میں 30 ہزار لوگ آگے آپ کا خطاب سنتے۔ ایک مرتبہ بغداد کے خلیفے نے چاہا کہ میں دیکھوں تو صحیح ہے جو طالب علم پڑھتے ہیں، جگہ کی پیمائش کی، دواتوں کو گنتی کی کہ یہ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ درس لیتے ہیں، تو خدا کی قسم 40 ہزار دواتیں تھیں۔ ایک وقت تھا، یہ دین کی تڑپ تھی۔ آج سے 30 سال پہلے میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا، جب کوئی بڑا عالم، کوئی مقرر، کوئی خطیب آتا، جس جگہ پہ بھی خدا کی قسم جلسہ ہوتا وہ جگہ کم پڑ جاتی۔ لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے، گدھوں پہ، سینکلوں پہ، ٹریکٹروں پہ، پیدل، اور جس جگہ بھی خطاب ہوتا وہ جگہ کم پڑ جاتی۔ لوگوں کے دل کے اندر اتنا شوق، اتنا ذوق، اتنی چاہت، اتنی محبت تھی۔ اب سب کچھ ختم ہو گیا، برائے نام مسلمان رہ گئے، نہ علم ہے نہ عمل ہے، ظاہر بھی برباد ہو گئے، باطن بھی برباد ہو گئے۔ بس ختم کر رہا ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ زناکاری عام ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیے، لوگوں ذہن نشین کر لو بات، حیا بڑی چیز ہے۔ حضور نے فرمایا حیا نصف ایمان ہے، جس کا حیا ختم ہو گیا وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ حیا نفس اور شیطان کے درمیان آہنی دیوار ہے، جب حیا ختم ہو جائے، بندہ بے حیا ہو جائے، تو پھر وہ اس طرح کی بغیرتیاں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، نہایت ادب سے عرض کر رہا ہوں، ایک وقت تھا خواتین برقع کرتی، اگر برقع نہیں بھی کرتی تھی، میں دیہات کی بات کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی خواتین گھر سے باہر جاتی موٹی چادر لے کے جاتی، بڑی چادر لیتی موٹی، کے بال بھی نظر، اندر سے کپڑے بھی نظر نہ آئے، اور چہرے کے اوپر بھی لپیٹ کے جاتی۔ آپ میں سے بھی اکثروں نے یہ دیکھا ہوگا۔ پھر آہستہ آہستہ حیا ختم ہوتا گیا، وہ حجاب بھی گئے، وہ چادریں بھی گئیں، دوپٹے بھی گئے۔ لوگوں دیکھو، پھر یہ بازو بھی اتر گئے، لوگوں دیکھو یہ چاک، پھر اے ڈیزائن کے بنڈے لگ گئے، اے طرح کے، کہ آپ دیکھیں کہ وہ کہتی ہیں نیچے سے نیفے بھی نظر آئے، پیٹ بھی نظر آئے،
اور شلواریں بھی اوپر چڑھ گئیں اور اتنے باریک کپڑے ہو گئے کہ پہنے نہ پہنے یک برابر ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، پھر گلیوں میں، پھر بازاروں میں، پھر سینماؤں میں، پھر تھیٹروں میں، پھر سکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں عورتوں مردوں کا اختلاط ہونے لگا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زناکاری کا بازار گرم ہو گیا، حیا ہی ختم ہو گیا۔ آپ سرے عام دیکھو، گلیوں بازاروں چوراہوں میں دعوت گناہ دی جا رہی ہے، گناہ کے عام اڈے چل رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سب سے بڑا بے حیائی اور فحاشی کا مرقع یہ سوشل میڈیا ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نسلوں کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں، ایمان برباد ہو رہے ہیں، اخلاق برباد ہو رہے ہیں، قلب و باطن تاریک ہو رہے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور قربان جاؤں، میرے آقا کو خوشی سے نہیں کہہ رہے تھے، درد دل سے اور دکھ سے کہہ رہے تھے، میں دیکھ رہا ہوں تم یہ کرو گے، یہ ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کرنا، میں تم کرو گے، جو کرو گے وہ بتا رہا ہوں۔ اسی طرح جناب نے فرمایا پھر شراب نوشی عام ہو جائے گی، اور زنا کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو قوم زناکار ہو جاتی ہے عذاب جہنم سے پہلے ہی اللہ پاک اس قوم کو قحط اور غربت کا شکار کر دیتا ہے۔ آج ہر بندہ شکوہ کرتا ہے، بے روزگاری ہے، برکت نہیں ہے، مہنگائی بہت ہے، ہر بندہ رو رہا ہے، مگر ادھر نہیں دیکھ رہا کہ جناب نے جو وجہ بیان کی ہے اس وجہ میں سارا ملک اس آگ میں جل رہا ہے۔ آج بھی اگر کوئی مرد حق اٹھے اور اللہ تعالیٰ کو ایسا والی عطا کر دے کہ یہ برائیاں ختم ہو جائے، خدا کی قسم انقلاب، اور آپ سنیں گے جب حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام آئیں گے، آپ سنیں گے جناب حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کا جب دور آئے گا، دنیا دیکھے گی خدا کی قسم، ہر سو صالحیت ہوگی، ہر سو پرہیزگاری ہوگی، ہر سو تقوی ہوگا، ہر سو علم ہوگا، عمل ہوگا، اور اللہ کی عنایات کا یہ عالم ہوگا کہ خدا کی قسم آسمان ساری برکات کو نازل کر دے گا اور زمین ساری برکتوں کو اگل دے گی، اور یہ برکتوں کا عالم ہوگا کہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لے کے پھرتے ہوں گے اور لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انار کھاتے ہیں نا، توڑ کے درمیان سے دو کر لیتے ہیں اور اس کے اندر سے انار نکال کے بیج کھا لیتے ہیں، باقی خول رہ جاتا ہے، میں آدھے انار کا خول، میں اس وقت برکت کا یہ عالم ہوگا جب میرا بیٹا امام محمد مہدی آئے گا، برکات کا یہ عالم ہوگا کہ وہ انار کے آدھے خول کو فرمایا عصے کے اوپر ایسے ڈال دیں گے، وہ چھتری بن جائے گی، تو وہ اتنا بڑا خول ہوگا کہ 14 بندے اس کے سائے کے نیچے بیٹھیں گے۔ یہ برکات کا عالم ہوگا۔ تو ختم کر رہا ہوں، فرمایا شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ کسی سے یہ بات کوئی ڈھکی چھپی ہے؟ میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، ہماری شادیوں میں اچھے بھلے لوگ نمازیں پڑھنے والے، ان کی شادیوں میں دیکھتا ہوں خدا کی قسم بچے کرسیوں کے پیچھے بیٹھ کے شرابیں پی رہے ہوتے ہیں، اچھے بھلے گھرانے برباد ہو رہے ہیں، اور ماں باپ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اعلانیہ ناچ گانے ہو رہے ہیں، مائیں بہنیں رقص کر رہی ہیں، کسی کو کوئی شرم نہیں آتی، حیا غیرت ختم ہو چکا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اشار فرمایا یہ شراب الخبائث، سب گناہوں کی ماں ہے یہ۔ اور مولا علی گل مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ کا ایک قول کو سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں، سرکار نے فرمایا کسی بہتے ہوئے دریا میں شراب کا ایک قطرہ پھینک دیا جائے اور مدتوں پھر وہ دریا بہتا رہے، پھر وہ خشک ہو جائے، پھر اس کے اندر گھاس ہو گائے، فرمایا اس گھاس کو کوئی بھینس کوئی بکری کھا لے اور کھانے کے بعد وہ دودھ دے، فرمایا علی اس کا دودھ پینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اتنی نجس اور پلید چیز ہے، امام المتقین کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ فرمایا اس جانور کا دودھ پینے کے لیے بھی میں تیار نہیں ہوں۔
اور ہمارے لوگ ہیں بوتلوں کی بوتلیں پیے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اشار فرمایا 3 شخصوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ نمبر 1 شرابی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 دیوس، ایسا شخص جو اپنی بیوی کی زناکاری پر راضی ہے۔ ان 3 شخصوں کے اوپر فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وقت ختم ہو گیا دوستو، انشاءاللہ اس سے آگے اگلے جمعے پھر ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔